السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ یعنی سسٹرز ہم لوگ سورۃ الانفال آیہ مبارکہ 66 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 63 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج کا لیسن مزید ٹرانسلیشن کا نہیں ہوگا اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 64 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو اور جو آپ کے پیروکار مومنین میں سے ہیں ان کو کافی ہے۔ تفسیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ کو اللہ تعالیٰ کافی ہیں، کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ جو مشرکین ہیں، جو آپ کو بار بار ستاتے ہیں، جو آپ کو دغا دینے پہ تلے ہوئے ہیں، تو ان کی طرف سے اللہ تجھے کافی ہیں، اور جو پیروکار آپ کے مومنین میں سے ہیں وہ بھی آپ کو کافی ہیں۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ مومنین جمے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کافی ہیں۔ جو بھی اس مشن پہ چلے گا ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی نصرت و مدد کے ساتھ کافی ہو جائے گا۔ آیہ مبارکہ ایسی تسلی دینے والی ہے کہ انسان پھر کسی اور سہارے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، کہ جس کو اللہ کافی ہو جائے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہہ دیں کہ میں تجھے کافی ہوں، تو پھر مزید انسان کسی اور طرف رخ نہیں کرتا۔ اسی لیے ہمیں دعا بھی سکھائی گئی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور ایک اور مقام پہ سورۃ توبہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس اگر وہ منہ موڑ لیں تو آپ فرما دیجئے کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، میں اسی پہ بھروسہ رکھتا ہوں، اور وہی رب عرش عظیم کا مالک ہے، اور وہی رب ہے عرش عظیم کا۔ اور اسی دعا پہ بہت سارے لوگوں کا پھر عمل بھی رہا ہے، جس طرح کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اس وقت انہوں نے بھی یہی دعا پڑھی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور اس کے علاوہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ محسوس ہوا غزوہ احد کے بعد کہ کفار اکٹھے ہو کر دوبارہ حملہ آور ہونے کو تیار ہیں، تو اس وقت بھی صحابہ کرام نے پریشان ہونے کی بجائے یا پھر شور شرابہ کرنے کی بجائے کیا کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اس کا کیا فائدہ ہوا، فانقلبوا بنعمت من اللہ، تو ایسا کہنے سے وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ پلٹے، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا، اور اس سے انہوں نے اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کر لی۔ اسی طرح جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ جب آپ پہ بہتان درازی کی گئی تو اس وقت آپ نے کیا پڑھا تھا، تو فرماتی ہیں کہ میں نے یہی پڑھا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی مجھے کافی ہے۔ مزید ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بہت ہی مبلغ واعظ کیا، تو اس وقت دجال کے بارے میں بہت آگاہی دی، تو صحابہ کرام کے جو دجال کے بارے میں سن کر بہت پریشان ہوئے، اور ان کی پریشانی ان کے چہروں سے واضح ہو رہی تھی۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں یہ یوں لگ رہا تھا کہ دجال یہ قریب ہی نخلستان میں آ چکا ہے۔ تو اس پریشانی کو بانپتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یوں کیوں نہیں کہتے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمیں اس کے مقابلے میں اللہ ہی کافی ہے۔
تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اس دعا کی ہماری زندگی میں بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ تو ہم لوگوں کا ٹارگٹ بھی ہوگا کہ اس دعا کو شعوری طور پہ مانگیں گے، اس کی تسبیح کریں گے۔ اور یاد ہے کہ جب انسان کو کسی قسم کی پریشانی لاحق ہو، کسی دشمن کا خوف ہو، یا پھر کسی کی طرف سے بہتان درازی کا ڈر ہو، یا کسی نے ایسا کوئی الزام لگا دیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی صفائی بھی پیش کرنے کے لیے کوئی گواہ بھی نہیں ہے، تو پھر اس وقت انہی الفاظ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگیں، نہ کہ کبھی اس کو بتا نہ کبھی اس کو بتا۔ اس طرح کرنے سے انسان کی ویلیو بھی کم ہوتی ہے اور انسان کا ٹائم بھی بہت زیادہ ویسٹ ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ہمیں نہیں پتا کہ جو سامنے والا ہے وہ ہمیں اچھا ہی مشورہ دے گا یا کہ اس کے برعکس کوئی اور ہمارا نقصان ہی کرے گا۔ تو اس دعا کو صبح شام کے اذکار میں بھی شامل کیجیے۔ یہ بہت ہی چھوٹی دعا ہے اور بہت ہی جامع دعا ہے، بہت ہی اپنے اندر یہ طاقت رکھتی ہے۔ جیسا کہ ایک اور مقام میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی بھی غالب نہیں آنے والا، یعنی تمہیں کوئی مغلوب نہیں کرنے والا، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو کون شخص ہے کہ جو اللہ کے بعد تمہاری مدد کرے۔ تو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں مومن، یعنی کہ ایمان شرط ہے۔ اگر واقعی ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اپنے دعوے میں سچے ہو، تو پھر اللہ پہ بھروسہ رکھنا لازمی ہے۔ یعنی کہ لوگوں کے سہارے جو کہ ایک مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں، ان کے سہارے نہ جیو، بلکہ مکمل اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے، اس پہ توکل کرتے ہوئے جیو، تو یقیناً اللہ کی مدد تم پہ نازل ہوگی۔ مزید کیا فرمایا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو جنگ پہ اباریے، ان کو ترغیب دلائیے، ان کو آمادہ کیجیے۔ یاد ہے کہ ادھر جو حریض کا ورڈ ہے یہ بہت میننگ فل ہے اور ایک وسیع معنی پہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر اس کو حارضہ کے معنی میں پڑھا جائے تو گویا یہ ہلاکت کی طرف بولا جاتا ہے، جس طرح کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے کہا تھا کہ اگر آپ یوسف کو اسی طرح یاد کرتے رہیں گے حتیٰ تکون حرضاً او تکون من الخالقین، کہ آپ اگر اس طرح مسلسل یوسف کو یاد کرتے رہے تو آپ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی بہت زیادہ بیمار ہو کر خود کو گلا کر ختم ہی کر دیں گے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر مومنین جنگ سے پہلو تہی کرتے ہیں تو ایسا کرنا ان کے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ جس طرح کہ جنگ بدر میں مومنین نے اپنی کمتری کے باوجود ہمت نہیں ہاری، تو اس سے کیا ہوا کہ ان کو ایک نئی زندگی ملی۔ تھوڑے ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلندی عطا کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح بھی عطا کی اور مال غنیمت سے واپس لوٹایا۔ تو اس میں یقیناً پھر کیا تھا، ایک نئی زندگی تھی۔ اگر جہاد سے پہلو تہی کرتے تو یہ جو مٹھی بھر مسلمان تھے اس وقت ختم ہو جاتے اور یقیناً ہلاکت یقینی تھی، اور مٹھی بھر مسلمان صفحہ ہستی سے مٹ جاتے۔ لیکن جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کرتے رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، مرنے جینے پہ بیعت کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح عطا کی، اور ان کے ذریعے پہ اسلام کو ایسی بلندی ملی کہ جس کی آج تک مثال دی جاتی ہے اور قیامت تک یہ مثال زندہ رہے گی، اور مومنین ان کے واقعات پڑھتے رہیں گے اور اپنے ایمانوں کو جلا بخشتے رہیں گے۔ بھی یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ایسے موٹیویٹ کیا، جہاد میں بار بار ابھارا، جہاد کے فضائل بیان کر کے اور جہاد کی جو اہمیت ہے وہ اجاگر کر کے، کہ جتنے بھی محدثین ہیں وہ سب تقریباً اپنی اپنی کتب احادیث میں باقاعدہ انہوں نے
کتاب الجہاد قائم کیا، کتاب الجہاد پہ مکمل چیپٹر تیار کیا اور اس کے اندر ایمان افروز واقعات لکھے، اور ان واقعات کو پڑھ کے واقعی انسان کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اس پہ بہت ہی پیاری پیاری احادیث مبارکہ ہیں، جس طرح کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ یعنی کہ کون انسان نہیں کہ جو یہ چاہے کہ مجھے دنیا کی دولت مل جائے یا جو کچھ اس کے اندر ہے وہ مل جائے۔ یقیناً ہر انسان یہ چاہے گا کہ اس کو فری میں یہ چیز مل جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے، دنیا کے اندر کیا کچھ ہے، شان و شوکت، مال و دولت، ہیرے جواہرات، بادشاہوں کی سلطنت، ہر چیز اگر دنیا کے اندر جو بھی کچھ ہے، سونے کے پہاڑ اور پتہ نہیں کیا کیا خزانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے، تو اس سب سے بڑھ کر ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا اس سے بھی افضل ہے۔ پھر ایک مزید روایت کے مطابق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال، پھر فرمایا کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے والا کون ہے، یعنی کہ صحیح معنوں میں جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا کون ہے۔ تو اس کی مثال کیسے دی گئی کہ جو ہمیشہ ہی روزے دار ہے اور رات کو قیام کرنے والا ہے، کہ نہ تو کبھی اس نے روزہ چھوڑا اور نہ کبھی رات کا قیام کیا، مسلسل قیام میں بھی کھڑا ہے اور ہمیشہ ہی روزے رکھتا ہے، ایسے ہی مثال ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ اگر اسے موت آ گئی تو ضرور جنت میں داخل کرے گا، یا پھر اسے اجر اور غنیمت کے ساتھ واپس غازی بنا کر لٹائے گا۔ سبحان اللہ، کہ جو جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا ہے وہ کسی بھی طرح سے گھاٹے میں نہیں ہے۔ اگر وہ زندہ سلامت واپس لوٹا تو غازی بن کر لوٹے گا اور مال غنیمت کے ساتھ لوٹے گا، اگر موت آ گئی تو شہید ہوگا، اور شہید بھی ایسا کہ جو فوراً جنت میں اس کو داخلہ نصیب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر مزید ایک حدیث کے مطابق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گھوڑا پالے اور اس کی وجہ اللہ پر ایمان اور اس کے وعدوں کی تصدیق، یعنی کہ اللہ پہ ایمان بھی لاتا ہے اور اس کے وعدوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، تو بلا شبہ ایسے گھوڑے کا کھانا پینا، لید پیشاب قیامت کے دن اس مجاہد کے ترازو میں تولا جائے گا، سب کچھ تولا جائے گا اور اس کی نیکیوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب رہا مسئلہ کہ آج ہم ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں کہ جہاد جو ہے وسیع معنی میں استعمال ہونے والا ورڈ ہے، کہ آج ہم بھی ہر انسان جہاد کر رہا ہے، ایک دوڑ میں لگا ہوا ہے، ہر بندہ ایک باغ دوڑ میں لگا ہوا ہے، کچھ دنیا حاصل کرنے کے لیے بھاگ رہے ہیں اور کچھ کوئی اور طلب کے لیے بھاگ رہے ہیں، کچھ دین حاصل کرنے کے لیے، کچھ دین کی نشر و اشاعت کے لیے، کچھ اس کو مزید آگے پھیلانے میں، اور کچھ قلم کے ساتھ بھی جہاد کر رہے ہیں۔ اور یقیناً ایسے شخص کا جو قلم ہے، سیاہی ہے، وہ بھی کل ترازو میں تول لی جائے گی، اور ایسے شخص کی جیسا شخص جہاد کر رہا ہے قلم کے ساتھ، اس کے نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ تو اس لیے آپ کو بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ تفسیر لکھا کریں، چاہے مختصر لکھیں لیکن لازمی لکھا کریں، یہ کل کو آپ کے کام آئے گی اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ کے جو قلم ہے، سیاہی ہے، اور جو آپ کا کاغذ ہے، وہ یقیناً آپ کے لیے کل ترازو میں تولی جائیں گی اور نیکیوں میں اضافہ ہوگا، یہ رائگاں نہیں جائے گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ لکھنے کا برڈن ہے یا پھر اس کے جو اخراجات ہیں وہ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ ہم کتنی جلدی اس کو خریدتے ہیں، چاہے مہنگی ہی کیوں نہ ہو، اس کی اہمیت ہمارے نزدیک ہوتی ہے۔ تو جو آخرت میں بھی کام آنے والی ہیں، جو چھپی ہوئی نیکی ہے، تو اس کو کرنے میں ہم کیوں کوئی دقت محسوس کرتے ہیں، کیوں ہم اس کام کو بوجھ سمجھتے ہیں، جو کہ ہمارا
بعد تک کام آنے والا ہے۔ یاد ہے کہ بہت سارے اہل علم ہیں کہ جنہوں نے اپنے قلم سے بہت سارا دین کا کام کیا، جہاد کیا قلم کے ذریعے، بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی جو کہ آج ہمارے ہاتھوں میں ہیں، اور تیار دین ہمیں مل رہا ہے جس کی شاید ہمیں کوئی اہمیت ہی نہیں، بس ہم ایسے اٹھاتے ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا جہاد کر لیا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی کوئی ایسا جاریہ صدقہ ہونا چاہیے کہ جو اب ہم اپنے مرنے کے بعد دنیا پہ چھوڑ جائیں، اپنے اچھے آثار چھوڑ جائیں، جو کہ دنیا ہمارے نام سے اس کو یاد کرے اور اس کی مثال بھی دی جائے۔ یہ انبیاء کا ورثہ ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ہم بھی ایسی کوئی وراثت چھوڑ جائیں اپنے بعد والوں کے لیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اسی آیت مبارکہ سے نیکسٹ لیسن کنٹینیو کریں گے۔ تو ہمارا ٹارگٹ ہوگا کہ کچھ احادیث مبارکہ، کچھ ایسے جرنیل صحابہ کرام کے واقعات اپنے گھر میں جو بچے ہیں ان کو سنائیں گے، تاکہ بچوں کے اندر بھی جہاد کی اہمیت اجاگر ہو، اور وہ جو ادھر ادھر کے موبائلوں میں دیکھتے ہیں کارٹونز وغیرہ، ان سے ان کی اہمیت ہٹے، اور جو صحابہ کرام ہیں ان کے ساتھ ان کی محبت وابستہ ہو، جو کہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی النبی۔